اور فوراً سزا نہیں دیتا، اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اب گھر کی طرف آئے۔ سوسائٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ گھر ہوتا ہے، معاشرے کی بات چل رہی تھی۔ اگر ہر گھر الگ الگ ٹھیک ہو جائے تو پوری سوسائٹی، سماج ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہا کہ یہ تو خرابیاں تھیں سوسائٹی کی، معاشرے کی، سماج کی، اب اس کا جو چھوٹا یونٹ ہے وہاں اندر اسے بھی دیکھو۔ ہسبینڈ اور وائف میں اگر دونوں کے ریلیشن شپ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے تو گھر جہنم بن جاتا ہے، نرک بن جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان کے اس رشتے کے شروع کرنے کے اندر ایک سب سے بڑی حکمت تھی، یا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سکون آ جائے زندگی کے اندر۔ کہا تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آپس میں سکون ایک دوسرے سے حاصل کرو۔ سکون اگر ختم ہو گیا تو پھر ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس سکون کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ ہے مینٹل ایفینٹی کی، ذہنی ہم آہنگی کی، کہ دونوں جو ہیں وہ سوچنے کا انداز ایک جیسا ہو۔ اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، سوچنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا تو پھر رشتہ نہیں چلتا ہی، پھر بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہا کہ مشرکہ عورتوں سے شادی نکاح مت کرنا، وہاں سوچنے کا انداز الگ ہے، یہاں الگ ہے۔ اور ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ولز کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے۔ اب وہ سوچنے کا انداز اگر یہ ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو پھر یہ ہے بنیادی چیزیں کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور گھر جہنم بن جائے گا۔ اور اگر ایک مشرکہ ہے اور ایک اپنے آپ کو مومن کہنے والا ہے، وہ خوشی خوشی ساتھ میں رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب مومن نہیں ہے وہ۔ یہ تو بھیڑ کے اندر وہ خالی کہلانے والا ہے کہ مومن مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا، اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے مومن کا۔ اس کے اندر وہ تو سب کو، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، وہ اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ ایک اللہ کے سوا پہ دوسرے کے قوانین ان کا ساتھ ان کو لے کر چلیں اور سارے ایڈجسٹمنٹ کر لیے جائیں۔ اس معاملے میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ تو پھر اگر کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے اس بات کے اوپر اور زندگی گزر رہی ہے، ایک کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، ایک میری بیوی وہ اپنے شرک کرتی، تو اس پر اسے کوئی اعتراض اگر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو خود مومن نہیں ہو۔ اگر مومن ہے تو اس کا نباہ ہونا ممکن نہیں ہے مشرکہ کے ساتھ۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ تو تم نے الستُ بربکم، یہ سب کے عہد سب کے پاس رکھا تھا، ہر ایک کے ذہن کے اندر، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ تو یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے۔ اگر اس پر کمپرومائز کر لیا اور اسے چھوڑ دیا، میں تو اس کا امین بن کر اٹھنا تھا، اسے دنیا میں پھیلانا تھا، جو دوسرے انہیں روکنا تھا۔ اور یہاں روکنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی اہم بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں، تو پھر خود ایمان والے نہیں۔ اور اگر خود ایمان والے ہیں، زندگی کا مقصد یہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اصل میں تو اسی کے لیے کرنا تھا، اپنی زندگی کا یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے، تو پھر یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ گھر کے اندر ہی اس ایمان کو توڑا جا رہا ہو، باقی سوسائٹی کو روکنا ہے، یا شریک حیات وہ ہو جائے جو جہنم کی طرف جا رہی ہے، پھر بچوں پہ اس کے اثرات پڑیں، بچے ہوں گے ہے یا ہوں گے تو ان پر ان کے اثرات پڑیں، وہ بھی جہنم کی طرف جائیں۔ تو یہ سوچنے کا انداز الگ ہو گیا، فکری ہم آہنگی الگ ہو گئی۔ سب چیز میں جو پہلے نمبر پہ جو پرائیورٹی ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد زندگی ہے باقی دوسری، تو اس پہلی پرائیورٹی پہ کمپرومائز کر لیا، باقی چیزوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو پہلی پرائیورٹی میں اگر کمپرومائز کر لیا تو ایمان والے نہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اب گھر کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا سوچنے کا انداز ایک جیسا ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تم مشرکہ سے نکاح نہیں کرو گے، اور مشرکہ کا مطلب خالی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مشرکہ کا مطلب کوئی ہندو۔ اگر کوئی عیسائی لڑکی یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کے اکلوتے بیٹے تھے خدا کے، تو وہ مشرکہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ وہ تو قرآن نے تو کہا ہے کہ ان سے اہل کتاب سے یا کتاب والوں سے جن کو کتاب دی گئی نکاح جائز ہے، مشرکہ سے نہیں ہے۔ اگر کوئی
لڑکی اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، مسلم فیملی میں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی، اور وہ واضح طور پر کہیں شرک کے اندر مبتلا ہے تو نہیں کر سکتے نکاح، اور اس کو کر لیا اور تمہاری زندگی بھی چل رہی ہے، تو پھر تمہارے اپنے اندر ایمان نہیں۔ بھئی گھر اگر ہے، کوئی لڑکی پسند ہے تو ان کے گھر کے اندر شرک ہوتا ہے، تم لڑکی سے بات کرو کہ اسے چھوڑنے کو تیار ہوگی نہیں ہوگی، یہ راستہ یہ ہے جس پہ چلنا ہوگا، ورنہ ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہوگا۔ تو جب تک وہ ایمان کے اوپر آ نہ جائیں، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا۔ قرآن نے کہا ہے قالت الاعراب آمنا، علم کے مرکز سے جتنے دور ہیں یا حاشیے کے اوپر جو پڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں لائے تم ایمان، ولیکن قولوا اسلمنا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ابھی، تو خالی نمازیں پڑھتے نظر آنے سے کوئی ایمان والے نہیں ہو جاتے۔ وہ مسلمان ہیں، ایمان تو دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ ایمان وہ ہے کہ جہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے قانون کے معاملے میں غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر لگاتار ہوتا چلا جائے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں اس پر جب یہ رشتے ہوتے ہیں تو یہ کمپرومائز سب سے پہلے ہوتا ہے۔ بس خالی اتنا کافی ہے کہ کوئی کسی لڑکی کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا، اطلاع ہے کہ ہاں وہ تو نمازی ہے، کہا بہت دیندار ہے، نماز پڑھتی ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، کسی نے گواہی دی کہ وہ ہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا اس نے۔ اب وہ نماز پڑھنے والی جب آئی سامنے، ان سے پوچھا کہ بھئی قرآن شریف کی کیا کیا نماز میں کیا کیا صورتیں یاد ہیں، تو انہوں نے کہا وہ قل هو اللہ یاد ہے، اور ایک قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس یاد ہے۔ پوری زندگی میں بس اتنا ہی یاد ہوا ہے، ساری زندگی میں ان 3 صورتوں پہ نماز چل رہی ہے، یا قل هو اللہ انا اعطینا پہ۔ تو کبھی دنیا کی چیزیں آتی ہیں، بہت قابلیت ہو گئی، کبھی یہ نہیں سوچا تھوڑا تھوڑا سا ایک ایک آیت کر کے تھوڑا سا پڑھا لیتے اب تک، دیکھیں بڑی ہم نے معلوم کر لیا بڑی دیندار ہے۔ کدھر سے دیندار ہوئے؟ دیندار ہے تو دین کی سب سے پہلے قرآن سے دلچسپی ہوگی، سب سے پہلے قرآن سے دلچسپی ہوگی تو کچھ اس ڈائریکشن میں چلیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، قرآن کے بارے میں معلوم کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ شادی کی عمر آ گئی، نکاح کی عمر آ گئی، اور یہاں تک آنے تک وہ خالی قل هو اللہ انا اعطینا یاد تھی۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایمان پہلی شرط ہے، باقی چیزیں بھی ہوں تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی باندھی ہے اور ایمان والی ہے تو وہ اس سے بہتر ہے، چاہے تمہیں چاہے جتنی کوالٹیز نظر آتی ہوں اس کے اندر۔ جو شرک کرنے والی ہے اس کے اندر کا یہ ہے، باقی بڑی کوالٹیز ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، بڑی کلچرڈ ہے، یہ ساری چیزیں جتنی تمہیں نظر آتی ہوں، یہ اس کے آگے سب بیکار ہیں۔ پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ ایمان درست ہو، اور وہ دوسری کوالٹیز نہ ہو، اور یہ فکری سوچنے کا انداز ایک ہو، یہ تو اس کے بعد ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی دوسری نہیں ہے کوالٹیز، کوئی باندھی بھی اگر ہے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ بہت سی کوالٹیز کی بڑی اعلیٰ درجے کی کوالٹیز باقی ساری ہے، لیکن یہ سوچنے کا انداز جو ٹاپ پرائرٹی جو پہلے نمبر پہ تھا یہ الگ ہو گیا، وہ اس سے بہتر ہے۔ اور پھر یہ مردوں سے کہا تھا، عورتوں سے بھی یہی کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور عورتیں جو ہیں ان سے نکاح نہیں کریں جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، منع کر دیں۔ اب گھر والے طے کر رہے ہیں تو منع کر دیں کہ نہیں کر سکتے ہم، جب تک وہ صحیح ایمان لانے والے نہ ہوں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور کوئی غلام ہے اگر ہے ایمان لانے والا تو وہ چاہے اس مشرک سے بہت بہتر ہے جس کے اندر تمہیں بڑی کوالٹیز نظر آتی ہوں، چاہے جتنی اس کے اندر خوبیاں نظر آتی ہوں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہارا گھر جہنم بنا دیں گے، تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہاں پر دنیا میں بھی گھر جہنم بنا دیں گے اگر یہ فکری ہم آہنگی نہیں ہوئی، اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد پھر آخرت کے اندر جہنم ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہارے گھروں کو جنت بنانا چاہتا ہے، اور یہاں سے نکل کر پھر چاہتا ہے کہ وہ جنت میں ساتھ میں رہیں، اس دنیا کے بعد والی جنت کے اندر، اور اپنے حکم سے وہ تمہاری جب
ایمان ہوگا تو جو غلطیاں ہوں گی ان کی اصلاح کر دے گا، ڈھک دے گا، مغفرت فرمائے